اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وعترتہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد. ذرا زحمت ہوگی. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، جو حضرات پہلی اور دوسری محرم کو یہاں تشریف لاتے رہے اور سماعت کا شرف بخشتے رہے، وہ تفصیلات سے واقف ہیں کہ جو کچھ عرض کیا گیا اعادے کے طور پر صرف 2 جملوں میں یہ عرض کر دوں کہ اگر انسان کا علم صرف اس کے مشاہدے پر، صرف اس کے حواس خمسہ سے، یہ دیکھنے، سننے، چکھنے، چھونے اور ذائقے کے طور پر جن چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے، اگر صرف علم یہاں تک منحصر رہے تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ حیوان کے علم کا ذریعہ بھی یہی اور انسان کا بھی یہی. انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کے لیے حیوانوں کی سطح سے بلند ہو کر اس مقام پہ آنے کے لیے کہ وہ ایک الگ مخلوق کہلا سکے، وہ انسانیت کے اس مقام پہ آ سکے کہ اسے کراؤن آف کریشن کا لقب دیا جا سکے، وہاں ضروری ہے کہ اسے کسی ایسے سورس سے علم حاصل ہو جو حواس خمسہ کا محتاج نہ ہو، اور اس کے لیے جو علم ہوگا وہ علم اس کو زندگی کا مقصد بتائے گا، وہ علم آنے والی اس زندگی کے بعد کی زندگی کی تفصیلات بتائے گا، اس زندگی کو خوشگوار بنانے کا طریقہ بتائے گا. اشیاء کا علم تو حواس خمسہ سے حاصل ہوگا، لیکن ان اشیاء میں کون سی مفید ہیں، کون سی مضر، کون سی اچھی ہیں، کون سی بری، یہ ویلیو ججمنٹ صرف ہو سکتی ہے تو اس علم کے ذریعے سے جو حواس کا پابند نہیں. حواس شکل و صورت بتا سکتے ہیں، اس کی نرمی، اس کی سختی، اس کی گرمی، اس کی سردی، ان سب کی تفصیلات بتا سکتے ہیں، لیکن حواس یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ خیر ہے یا شر ہے. یہ خیر و شر کا پیمانہ کہیں اور سے ملے گا. وہ کہیں اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے جس کا علم ہمارے علم کی طرح اس حواس کا محتاج نہ ہو، بلکہ اس کو اس مرکز علم سے کہ جو عین علم ہے، جو حقیقت علم ہے، وہاں سے علم عطا ہوا ہو، اور وہ ذات پیغمبر کے سوا کوئی اور ذات نہیں.
چنانچہ ہم نے قرآن مجید کے حوالوں سے دیکھا کہ وہ ذات ایسی ہے کہ اس کو وجود انسانی بعد میں ملا، جس میں انسانی بعد میں عطا ہوا، وہ پہلے علم کی صورت میں اس کا وجود ہوا۔ علم القرآن پہلے ہے، خلق الانسان بعد میں ہے۔ اور پھر اس علم کی کوانٹٹی کا اندازہ اس بات سے ہوا کہ ارشاد ہوا علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ جاننے والا علم محدود ہے، وہ تو ہم شمار کر سکتے ہیں کہ انسان کیا جانتا ہے، لیکن وہ جو نہ جاننے والا، جس کو ہم نہیں جانتے، وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو جو لامحدود ہے وہ علم اس کو عطا کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے دنیا میں بھیجا گیا تو معلم بنا کے بھیجا گیا۔ میں نے 4 فرائض نبوت کا تذکرہ کیا۔ قرآن مجید میں 4 مقامات پر اس بات کو دہرایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں 2 جگہ، ایک جگہ حضرت ابراہیم کی دعا کی صورت میں، اور ایک جگہ اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں کہ ہم ایک نبی مبعوث کریں گے، نبی خلق کیا جائے گا یا دنیا میں آئے گا، وہ نبی یہ 4 کام کرے گا: تلاوت کتاب کرے گا، نفوس کا تزکیہ کرے گا، کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ پھر اس بات کا اعادہ سورہ آل عمران، تیسری سورہ قرآن مجید کی، اس میں اس کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر سورہ جمعہ، نماز جمعہ میں اس کی تلاوت بھی ہوتی ہے، اس کے بھی ابتدائی صورتیں، دوسری سورہ یہی ہے کہ جس میں کہا گیا کہ ہم نے ایک نبی کو مبعوث کیا، اور وہ نبی یہ 4 کام کرے گا۔ یہ چاروں کام علم کو فراہم کرنے کا کام ہے، وہ علم جو ہدایت کا علم ہے، جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتا ہے، جو انسانیت کو حیوانیت کی سطح سے بلند کرتا ہے، یہ علم دینا نبی کا کام ہے۔ اب نبی خود سراپا علم تقسیم کرنا اس کا فریضہ، یہاں تک تو نبی کا کام تھا۔ اس علم سے نسل انسانی کو فائدہ اٹھانا، اس سے فیضیاب ہونا، یہ ہمارا کام۔ ہم جو نبی سے 1400 سال کے فاصلے پہ ہیں، اس علم سے کیسے فیض پائیں، وہ علم ہم تک کیسے پہنچے، بس ہمیں اس علم سے آگہی حاصل کرنے کے لیے صرف یہ دیکھنا ہے کہ تاریخ میں اس علم کا سفر کیسے ہوا، اور اس میں 2 بنیادی پہلو تھے۔ ایک ان لوگوں کا طرز عمل کہ جو اس علم کے فروغ کے رستے کی رکاوٹ تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ اندھیروں کے رہنے والے، روشنی ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی، چنانچہ ان کی پوری کوشش تھی کہ وہ اس علم کو آگے نہ بڑھنے دیں۔ اور دوسرے وہ گروہ جس کو رسول نے اس بات کے لیے، یا اللہ نے رسول کو اس لیے عطا کیا تھا، وہ گروہ، وہ ٹیم کہ جو اس دین کو، جو اس پیغام کو، اس علم کو جاری بھی رکھ سکے اور اگلی نسلوں تک منتقل بھی کر سکے۔ بس یہ کشمکش ہے، ایک طرف مٹانے کی کوششیں، ایک طرف اس کو باقی رکھنے کی کوششیں، ایک طرف علم کی رفتار کو روکنے کی کوشش، دوسری طرف علم کو آگے بڑھنے میں پوری طرح سے تمام صلاحیتوں کو صرف کر کے وسائل فراہم کرنا کہ یہ علم دوسری نسل تک منتقل ہو جائے۔ یہ علم کیا ہے؟ رسول کی ذات علم ہے۔ جب ذات علم ہے، یہاں پر ایک ذرا سے فرق، دنیا کا استاد بھی علم دیتا ہے اور نبی بھی علم دیتا ہے۔ دنیا کا استاد اس علم کو علم دیتا ہے، وہ علم دیتا ہے جو مشاہدے کا علم ہے۔ نبی وہ علم دے رہا ہے جو ہمارے مشاہدے سے بالاتر علم ہے۔ استاد کا دیا ہوا علم محدود ہے،
لمیٹڈ ہے، اس کی اگر کاؤنٹ کیا کر سکے انسان تو بآسانی اس کا شمار کر سکتا ہے کہ اس سبجیکٹ کے اوپر یہ اتنا جانتا ہے، لیکن نبی جو علم دیتا ہے اس کے متعلق ہم نہیں جانتے کہ اس کی لمٹس کیا ہیں، وہ بظاہر لمٹ لیس ہے۔ تو جو استاد کا طرز علم عطائے علم ہوگا، جو ہمارا استاد، دنیا کا استاد جب ہمیں علم دے گا، اس کا جو طریقہ علم دینے کا ہوگا وہ اور ہوگا، اور نبی کے علم دینے کا طریقہ اور ہوگا۔ استاد علم دے گا، کتابیں پڑھے گا، پڑھائے گا، لیکچر دے گا، خطاب کرے گا۔ نبی چونکہ کل مکمل طور پر علم ہے، اس لیے اس کا علم اس کا محتاج نہیں کہ وہ کتاب لکھے تو علم ہم تک منتقل ہو، وہ تحریر لکھے تو ہم تک منتقل ہو، نہیں، اس کی زندگی چونکہ وہ مکمل طور پر علم ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی علم ہوگا، اس کا چلنا پھرنا بھی علم ہوگا، اٹھنا بیٹھنا بھی علم ہوگا، اس کے اعمال بھی علم ہوں گے، اس کے اقوال بھی علم ہوں گے، اس کے افعال بھی علم ہوں گے، اس کا بولنا بھی علم ہوگا، اس کی خاموشی بھی علم ہوگا۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ علم نبوت شخصیت کی فارم میں ہے، کردار کی فارم میں ہے، کتاب کی شکل میں نہیں ہے، کسی تقریر کی شکل میں نہیں ہے، کسی فن پارے کی صورت میں نہیں ہے، اس کا اپنا وجود مکمل، وہ مکمل علم ہے۔ اور اب جب مکمل علم ہے تو اس کی ہر جنبش، اس کا ہر عمل، اس کا ہر قول، اس کا ہر فعل ہمارے لیے دلیل ہوگا۔ یہی وہ علم ہے جس کو منتقل کرنے کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ اس کے ایک ایک فعل کو محفوظ کرنا، ہم تک پہنچانا، یہ گویا علم کو منتقل کرنے کا عمل ہوگا۔ یہ لفظ رسول کے طرز عمل کے لیے، رسول کے کردار کے لیے، یا جس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں رسول کی سنت کے لیے، اس سنت رسول کے لیے علم کا لفظ یہ کوئی میری ایجاد نہیں ہے کہ میں اس کے لیے لفظ علم استعمال کر رہا ہوں۔ ماضی میں یہ لفظ مخصوص تھا کہ جو رسول سے بات پہنچے وہ علم ہے، اس کے علاوہ علم نہیں ہے۔ ایک شخصیت ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم تھے، جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد کی نظام کے سرپرستی میں قائم ہونے والی ایک عظیم یونیورسٹی تھی، اب بھی موجود ہے۔ اس میں دینیات کے شعبے کے پروفیسر تھے مناظر احسن گیلانی صاحب، مسلک اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے اور بڑے جید عالموں میں شمار ہوتا ہے۔ ان کی کئی کتابیں ہیں، ان کی تصنیفات بہت سی ہیں، اس میں سے ایک کتاب ہے تاریخ تدوین حدیث۔ تو اس کے اندر انہوں نے ایک جملہ کہا کہ جو شروع کی سینچریز تھیں، قرون اولا، ابتدائی دور کی صدیاں، اس میں صورت احوال یہ تھی کہ اگر کوئی شخص کوئی روایت بیان کرتا تھا، کسی کوئی کوٹیشن بیان کرتا تھا، تو فوراً پوچھا جاتا تھا کہ یہ تمہاری رائے ہے یا علم ہے؟ یعنی اگر کسی کا اوپینین ہے، پرسنل اوپینین ہے، تو پھر اس صورت میں اسے رائے کہا جائے گا، علم نہیں کہا جائے گا۔ علم صرف وہ ہوگا جو رسول سے نسبت رکھتا ہو۔ لیکن جناب مناظر احسن گیلانی کے ارشاد سر آنکھوں پر یقیناً جن صدیوں کی وہ بات کر رہے ہیں، قرون اولا، ابتدائی صدیاں، جو ابتدائی سینچریز ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات کہی جاتی تھی۔ مجھے یہ ایک عجیب سی بات نظر آتی ہے کہ ان صدیوں کے علماء تو یہ کہتے تھے کہ رسول سے نسبت رکھنے والی ہر شے علم ہے، اور بس وہی علم ہے، یعنی جہاں تک اس علم کا تعلق کہ جو انسان کی ہدایت کا ذریعہ ہو، جو انسان کو جنت تک پہنچانے کا ذریعہ ہو، جو انسان کو انسان بنانے کا ذریعہ ہو، جو انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کا ذریعہ ہو، وہ علم صرف رسول کی ذات سے وابستہ ہے، اور رسول کا ہر عمل علم ہے۔ یہ بات انہوں نے کہا کہ پرانے زمانے کے علماء یہی بات کہتے تھے، لیکن عجیب بات ہے کہ صحابہ کے گروہ میں ہمیں یہ نقطہ نظر نہیں آتا۔ وہ ایک رویہ پایا جاتا تھا، اکثریت میں نہیں، لیکن چند ایسے افراد
جو صحابہ کے گھروں میں موجود تھے اور اپنے تاریخی اعتبار سے کہ اگر کسی نے ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کیا ہے تو اب ان مسلمانوں کے مقابلے میں ان کو ایک بالادستی حاصل ہے جو بعد میں اسلام لایا ہے. بعد میں لانے والا اسلام ان کے سامنے ایک انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہے کہ بھئی یہ تو ہم سے سینئر لوگ ہیں. ان سینئر لوگوں کے طرز عمل میں ہمیں واضح طور پر ایک کیفیت نظر آتی ہے کہ وہ جیسے بھی ہو سکے رسول کے قول کو علم کے مقام سے نیچے گرا کر انسانیت کی اس سطح پہ لے آئیں جہاں اس کا فعل، اس کا عمل جو ہے وہ قابل قبول نہ رہ جائے. میں یوں کہوں کہ اس علم کی مخالفت کے 3 بنیادی ایٹیچیوڈ نظر آئے ہمیں. کیسے مخالفت کی گئی؟ پہلی منزل پہ یہ کیا گیا کہ رسول کی ذات کو مقام رسالت سے نیچے لا کر ایک عام بشریت کی سطح پہ کھڑا کر دیا جائے. کہا جائے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ بشر تھے، ہم جیسے بشر تھے، ٹھیک ہے بشر تھے، وہ انسان تھے، کوئی انسان سے بالا تر چیز نہیں تھے. اب یہ کہنے کے بعد کہ وہ بشر تھے اور انسان تھے، اس کے بعد یہ کہا جائے کہ ان سے غلطیاں بھی ہوتی تھیں، کوتاہیاں بھی ہوتی تھیں، اور وہ پھر اسی طرح سے جذبات کی رو میں بھی بہہ جاتے تھے جیسے انسان بہہ جاتا ہے، عام انسان بہہ جاتے ہیں. کبھی خوش ہوتے تھے تو طرز عمل اور ہو جاتا تھا، کبھی ناراض ہوتے تھے تو رویہ اور ہو جاتا تھا. چنانچہ وہ تمام پہلو موجود تھے جو ایک عام انسان کے اندر پائے جاتے ہیں. یہ کہہ کر رسول کے کہے ہوئے قول، یہ کیے ہوئے عمل کو لوگوں کی نگاہ میں اس کی ویلیو کو گھٹا دینا کہ اب یہ کوئی ایسی اہم بات نہیں ہے کہ رسول جو کہے اس کو اتھارٹی سمجھا جائے اور اس کو زندگی کا پیمانہ بنایا جائے. یہ ایک ایٹیچیوڈ تھا. اس کے بعد دوسرا طرز عمل یہ تھا کہ رسول نے جو کچھ کہا کیا ہے اس کو پہلے تو خود محفوظ نہ کیا جائے، جہاں تک ہو سکے اوائڈ کر دیا جائے. روزانہ کی باتیں ہیں، کیا بات ہے، اس میں توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں. اور اگر کہیں رسول یہ فرمائش کریں کہ یہ پیغام جو میں تمہیں دے رہا ہوں تمہارا فرض یہ ہے کہ اس کو ان تک پہنچاؤ جن تک میرا پیغام براہ راست نہیں پہنچا. رسول نے کئی مرتبہ کئی مواقع پہ ارشاد فرمایا کہ جو سن رہا ہے وہ سن رہا ہے اور یہ ان تک پہنچا دے جو ابھی نہیں سن رہے. وہ پیغام پھیلنے کے لیے ہوتا تھا، لیکن وہاں کوشش یہ ہوتی رہی کہ اس کو پھیلنے سے روکا جائے. باقاعدہ اہتمام ہوتا رہا کہ اس پیغام کو، یعنی حضور کے دیے ہوئے علم کو جتنا محدود کیا جا سکے یا جتنا نظر انداز کیا جا سکے اتنا نظر انداز کیا جائے. پھر تیسرا ایٹیچیوڈ یہ تھا کہ ان دونوں مرحلوں سے گزر کر پھر محسوس یہ ہونے لگا کہ بغیر رسول کا حوالہ دیے ہوئے کوئی بات نہ سند رکھتی ہے نہ کسی بات کو علم سمجھا جاتا ہے. تو اب یہ کیا جانے لگا کہ رسول سے نسبت دے دے کر ایسے افعال اور ایسے اقوال منسوب کیے جائیں جس کا تعلیمات رسول سے کوئی تعلق نہ ہو. جھوٹی حدیثوں کا ایک انبار لگا دیا جائے کہ کھرے کھوٹے میں امتیاز ہی نہ رہے اور اس طرح قول رسول لوگوں تک نہ پہنچ سکے. یہ 3 ایٹیچیوڈ تھے جس کا مظاہرہ بالکل اول دور کے مسلمانوں نے کیا. ان مسلمانوں نے کہ جنہوں نے دست رسالت پر ایمان قبول کیا تھا. یہ طرز عمل ہمیں ان میں نظر آتا ہے، سب میں نہیں. خیال رہے کہ جب اس نوعیت کی باتیں ہوتی ہیں تو تمام افراد کی بات نہیں ہو رہی ہوتی. یہ گنتی کے چند لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ گنتی کے چند لوگ چونکہ بالکل الگ ہوتے ہیں مرکزی دھارے سے، جو اصل جماعت ہوتی ہے اس سے ان کا رویہ الگ ہوتا ہے، اس لیے جلدی نظر آ جاتے ہیں، نمایاں ہو جاتے ہیں. اور اگر کہیں اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز وابستہ ہو جائے کہ نمایاں چیز کو قبول کرنے کے لیے ذہن آمادہ ہو جائیں، مثلا یہ کہ اگر ان چند لوگوں کو اقتدار مل جائے، حکومت مل جائے، تو اب حکومت کی باتیں تو مستند ہو جاتی ہیں نا، وہ زیادہ ذمہ دارانہ سمجھی جاتی ہیں. نتیجتاً ان کے رویے کو تمام لوگوں کا رویہ سمجھا جانے لگا. لیکن خیال رہے کہ مچھلی، وہ کہتے ہیں کہ ایک مچھلی تالاب کو گندا کر دیتی ہے، لیکن وہ ایک مچھلی ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تالاب میں رہنے والے باقی حیوان جو ہیں وہ بھی اس گندگی کا حصے دار ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اس جماعت میں، وہ چاہے جماعت صحابہ ہو، چاہے ازواج رسول ہو، چاہے اور متعلقین ہوں، ہم کسی کو نہ تو
ایز اے کلاس اپروو کرتے ہیں نہ کسی کو ڈس اپروو کرتے ہیں. یہ اصول، یہ ہمارے بھائیوں کا طرز عمل کچھ بھی ہو، ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم ہر فرد کو اس کے فرد ہونے کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس کا کردار کیا ہے. وہ کسی کی نسل سے ہو، کسی قوم قبیلے سے ہو، کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہو. صحابی ہے تو صحابی ہونا اس کے لیے فضیلت بعد میں ہوگا، پہلے ہم دیکھیں گے اس کا ذاتی کردار کیا ہے. اگر کردار مطابق کردار رسول ہے تو ہم کہیں گے کیا کہنے، اس کو شرف حاصل ہے کہ رسول کا ساتھی تھا. اور اگر رسول کا ساتھی ہوتے ہوئے اس کا کردار رسول کے خلاف ہے تو ہم کہیں گے کتنا بدقسمت تھا کہ چشمے کے پاس رہ کر بھی پیاسا رہا. تو اس لیے کسی کی اس ضد میں کہ وہ ایز اے کلاس کسی گروپ کو اپروو کر رہے ہوں تو جواب میں آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ ایز اے کلاس اس کو رد کرنا شروع کر دیں. یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں اور ان میں سے کسی کی بھی پیروی کی جائے تو انسان جنت تک پہنچ جائے گا، اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ انسان ہو جائے گا، یہ کوئی اگر کہہ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جواب میں یہ کہیں کہ نہیں سارے صحابی ایسے ہیں کہ کسی کی پیروی تو بڑی دور کی بات ہے، کسی کی بات بھی نہیں سننی چاہیے. یہ بات بنیادی طور پہ غلط ہے. اگر قرآن مجید کسی مقام پر اگر لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ حضور کی ازواج ساری کی ساری انتہائی قابل احترام ہیں اور قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ ان میں سے 2 بیویاں ایسی ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، سورہ تحریم غالباً قرآن مجید کا 36واں سورہ ہے، اگر مجھے صحیح طور پر یاد ہے، تحریم نام یاد رہے گا، وہ اس کے اندر دیکھ لیجئے ابتدا میں ہی کہا گیا کہ سغت قلوبکما، ان دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، 2 خواتین کے. تو اب ان 2 خواتین کے نتیجے میں تمام ازواج رسول کو برا نہیں کہا جا سکتا. جن کو قرآن نے کہا ہے ان کے متعلق آپ اس برائی کا ذکر کر سکتے ہیں جس کی نشاندہی قرآن کر رہا ہے. اس سے زیادہ کوئی بات ایسی کہ اب یہ ایک ضمنی بحث چھڑ جائے گی، میں نہیں چھیڑنا چاہتا، کوئی بات ایسی جو کردار رسول پر غلط تاثر چھوڑتی ہو، اس بات کو ہم کسی بھی ذات کے ساتھ جو رسول سے نسبت رکھتی ہے نسبت نہیں دے سکتے. یہ بحث چلتی ہے، 2 جملوں میں جواب دیتا چلوں کہ صاحب ازواج رسول کے شان میں کیا ہم ان پہ تنقید کر سکتے ہیں، ان پر ہم ان کے اعمال کو، ان کے کردار کو جج کر سکتے ہیں اور اس پر اپنی رائے، اپنی اوپینین دے سکتے ہیں کہ یہ اچھے تھے یا برے تھے. یہ کہا جا سکتا ہے ارے جب رسول نے کی بیویاں ازروع قرآن سورہ احزاب میں ارشاد ہوا یہ تمہاری مائیں ہیں، تو اب مائیں ہیں تو پھر ان کا احترام بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے. اب کسی کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے. مسئلہ گستاخی کرنے یا نہ کرنے کا نہیں ہے، ہم گستاخیاں کرنے کے لیے نہ ہیں اور نہ ہمارے کچھ کہے ہوئے جملے سے ماضی کی کسی شخصیت کی شان میں گستاخی ہو سکتی ہے. جی ایک شخصیت گزر گئی، اس کے لیے آج اگر کسی نے کوئی نازیبہ الفاظ کیے تو یہ اس کی شان میں گستاخی تو نہیں ہے. گستاخی تو تب ہو جب اس کے جذبات متاثر ہو رہے ہوں اور وہ ناگوار گزر رہا ہو. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ کسی ذات کو اس کے کردار کو جج کرتے ہوئے ہمارے پاس کوئی پیمانہ ہونا چاہیے اور کوئی نہ کوئی لیمٹ ہونی چاہیے جو ڈیسائیڈ کرے کہ ہم کہاں تک آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب امہات المومنین قرار دیا گیا ازواج رسول کو تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا اسٹیٹس وہ ہے جو ماں کا ہے، جو ہماری حقیقی ماؤں کا ہے وہ مرتبہ نہیں ہے. قرآن نے خود صراحت کر دی ہے کہ یہ ماں ہیں اس اعتبار سے کہ ان سے تم ابد تک، قیامت تک عقد نہیں کر سکتے. بعض رسول جو ازواج ہیں وہ سب تمہاری مائیں ہیں اور ان سے ہرگز کوئی مسلمان شادی کا تصور نہیں کر سکتا. بس یہاں پہ ماں ختم ہو گئی، اتنی سی بات سے اس کی ماں کی حیثیت ختم ہو گئی. ورنہ اگر ماں کی حیثیت کو ان معنوں میں مانیں گے کہ جن معنوں میں مائیں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے اس دنیا کے اس طبقے میں
کسی عورت اور کسی مرد کے درمیان سب سے زیادہ محرمیت کا رشتہ اگر کوئی ہے تو ماں اور بیٹے کا ہے. ماں بیٹے سے تو پردہ نہیں کرے گی، محرم ہوگی نا. اس سے زیادہ قابل احترام اور کون سا رشتہ ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے کوئی خاتون آ سکے. لیکن امہات المومنین کو پردے کا حکم ہے. ان کا وہ کسی بھی اپنے ان بیٹوں کے سامنے آنے کے لیے شریعت ان کو اجازت نہیں دیتی. ماں دنیا سے جائے تو وہ جو کچھ مال دنیا چھوڑ کے جائے گی اس کا ترکہ اولاد کو ملے گا. تو یہاں پر اولاد کو ترکہ ملنے کا سوال نہیں. اسی طریقے سے اگر اولاد کا انتقال ہو جائے ماں کی زندگی میں تو اس کے چھوڑے ہوئے ترکے میں ماں کا حصہ ہوگا. تو ترکے میں بھی ان کو شریک نہیں کیا گیا. نہ ترکے میں شریک ہیں، نہ پردے کے پابندی سے آزادی ہوئی. تمام وہ پابندیاں جو کسی عام خاتون کے لیے ہیں وہ سب پابندیاں جو غیر خاتون کے لیے ہیں وہ سب پابندیاں برقرار رہیں. تو اس کا مطلب ہے ماں کہا گیا ہے تو لمیٹڈ معنوں میں کہا گیا ہے، جنرل معنوں میں نہیں کہا گیا. ماں جنرل دیکھیے اگر ماں بن جائیں تو سب سے پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ ماں کا شوہر باپ ہوتا ہے. اگر یہ ماں ہیں تو پھر ماں کا شوہر باپ ہوگا. تو پہلا رشتہ تو ذات رسالت سے قائم ہوتا ہے کہ ہم ان کو باپ کہیں. لیکن قرآن مجید میں کہا کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ محمد نہیں ہیں. قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ تم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم فرزند رسول ہیں. کسی کے باپ نہیں ہیں. یہ اور بات ہے کہ جب یہ کہا تو اس کے بعد ہی پھر سورہ آل عمران میں مباہلے کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول خود کہہ رہا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. یا رسول محمد صلوات. وہی قرآن کہہ رہا ہے رسول کی کوئی اولاد نہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے. تم میں سے کوئی بیٹا ہونے کا کلیمنٹ نہیں ہو سکتا. اور وہی رسول کے ذریعے سے اللہ کہلوا رہا ہے کہ رسول ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. اب رسول جن کو لے کے آئیں کم از کم امت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ امت اور ہے اور یہ دونوں شہزادے اور ہیں. تو اس اعتبار سے اصولاً تو پھر جب ماں کہا ہے تو یہ رشتے کا احترام ہونا چاہیے. لیکن صورت احوال یہ ہے، بڑی دلچسپ صورت ہے. رشتہ ایک اور بھی بنایا گیا اس ممتا کے حوالے سے. جناب ام حبیبہ امہات المومنین میں ایک خاتون ہے ام حبیبہ. یہ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور یہ ان خوش نصیب شخصیتوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اسلام بالکل ابتدائی دور میں قبول کیا، خود بھی قبول کیا. ان کے شوہر عبداللہ ابن جہش تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. یہ دونوں میاں بیوی اسلام لے آئے اور ابو سفیان اسلام کی دشمنی پہ کمر باندھے ہوئے شہر مکہ میں. ابو سفیان کا ظلم و ستم اتنا تھا کہ اب اس کے داماد اور اس کی بیٹی بھی اس کے ظلم سے محفوظ نہیں تھے. چنانچہ رسول نے ایسے مجبور لوگوں کو جو قریش مکہ کے مظالم سے تنگ ستائے جا رہے تھے ان کو اجازت دی کہ تم مکہ چھوڑو اور یہاں سے حبشہ ہجرت کر جاؤ. تو حبشہ ہجرت کرنے والوں میں جناب عبداللہ ابن جہش بھی شامل ہیں اور ان کی اہلیہ جناب ام حبیبہ بھی شامل ہیں. دونوں ابو سفیان کے ظلم سے تنگ آ کے، اتنا بڑا شخص تھا لیکن بیٹی کو پناہ دینا تو الگ بات ہے، بیٹی کے لیے مصائب کا باعث تھا. بیٹی اپنے اسلام کی سزا بھگتتی ہوئی وطن چھوڑنے پہ مجبور ہو گئی، حبش چلی گئیں. وہاں عبداللہ ابن جہش کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا. اب ام حبیبہ باپ کے مظالم سے تنگ ہو کے یہاں آئی ہیں، شوہر دنیا سے چلا گیا، گویا ایک بالکل بے سہارا خاتون ہے. تو وہ جو تمام بے سہاروں کو سہارا دینے کے لیے آیا تھا، جب اطلاع پہنچی کہ اب شوہر بھی نہیں ہے، باپ کے ظلم سے یہاں پہ آئی ہیں، تو انہوں نے پیغام بھجوایا کہ اگر ام حبیبہ پسند کریں تو میں ان کو اپنی شریک زندگی بنانے کو تیار ہوں. حضور نے اعلان فرمایا کہ میں شریک زندگی بنانے کو تیار ہوں. اور نتیجتاً
حضور نے نجاشی کو جو حکمران تھا حبشہ کا اس سے کہا کہ یہ نکاح یعنی اس کو اپنا وکیل بنایا اور اس نے نکاح پڑھوایا. یہ اسلام میں پہلا نکاح تھا کہ شوہر مدینے میں تھا اور جناب ام حبیبہ حبشہ میں تھی ایتھوپیا میں, اور یہ غائبانہ صورت میں یہ نکاح ہوا. نکاح پڑھوانے والا نجاشی تھا. نجاشی کا مسلمانوں کے ساتھ جو ہمدردانہ رویہ تھا, یہ جو مہاجرین یہاں پہ آئے تھے حضرت جعفر طیار کی سربراہی میں 70 یا 71 یا 72 آدمی تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے. تو ان افراد کے لیے نجاشی کا بڑا فیوریبل ایٹیچیوڈ تھا, بہت ہی زیادہ ان کی. اب وہ تفصیلی بات ہے کہ کیا کیا حمایت کرتا رہا, لیکن کفار مکہ کی تمام کوششیں کہ ان لوگوں کو واپس بلا لیں مکے میں, ان سب کوششوں کو ناکام بناتا رہا حبشہ کا حکمران. تو لوگوں میں یہ بحث ہے کہ حبشہ کا حکمران مسلمان ہو گیا تھا, لیکن چونکہ عیسائیوں کی مملکت تھی اور مذہبی اعتبار سے اس کے لیے یہ بالکل ممکن نہیں تھا کہ وہ یہ اعلان اسلام کرے تب بھی بادشاہ رہ جائے, تو چنانچہ وہ اپنے اسلام کو چھپاتا رہا. یہ عام رائے ہے, اور اس بات کی تائید اس بات سے کی جاتی ہے کہ اس کا مسلمان ہونا اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے ام حبیبہ کا نکاح رسول اللہ سے رسول کے وکیل کے طور پر پڑھایا تھا. یعنی اگر حبشہ کے حکمران کے ایمان کی دلیل یہ ہو کہ اس نے رسول کا نکاح پڑھایا تھا, محمد وآل محمد صلوات. کہ اگر یہاں دلیل ہے تو پھر جناب خدیجہ کا نکاح جس ابو طالب نے پڑھایا تھا اس کے ایمان پر تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. بہرطور یہ نکاح ہوا. جناب ام حبیبہ یہیں رہتی رہیں. یہ فتح خیبر جس دن ہوئی ہے اس سے کچھ پہلے یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا, اور ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ مکہ کے اوپر کوئی مسلمانوں کا اختیار نہیں ہے, کفار کے قبضے میں ہے. تو یہ لوگ بجائے جدہ کی بندرگاہ پہ آنے کے یہ راستہ تبدیل کر کے, اور ینبو ایک جگہ ہے آج بھی موجود ہے مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پہ, ساحل کے کنارے یہ شہر آباد ہے, یہاں ینبو کے کنارے کے پاس پہنچے اور یہاں یہ اترے ہیں, اور اتر کے پہنچے ہیں مدینہ. یہاں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی فتح کے لیے گئے ہوئے ہیں. چنانچہ یہ اب اتنے دنوں کے بعد آئے تھے, مکے سے خدا حافظ کہہ کے گئے تھے, مکے کے کئی سال گزر گئے, پھر اس کے بعد مدینے میں بھی حضور کے تقریباً 6 سال گزر چکے ہیں. اب اتنا برداشت نہیں ہے کہ اتنے دن سے ہم انتظار کر رہے تھے کہ حضور کی زیارت ہوگی. پورا قافلہ جو ہے وہ پہنچ گیا خیبر تک, اور اسی دن پہنچا جس دن خیبر کا وہ قلعہ فتح ہوا ہے جس میں مرہب مارا گیا ہے اور یہودیوں کو شکست فاش ہوئی ہے. تو جس وقت یہ قافلہ پہنچا ہے تو اسی وقت یہ اطلاع پہنچی ہے کہ علی ابن ابی طالب نے خیبر کا قلعہ فتح کر لیا ہے اور یہودیوں کے اوپر قبضہ حاصل ہو چکا ہے. تو حضور نے جعفر طیار کو, علی کے بڑے بھائی ہیں حضرت جعفر طیار, وہ اس قافلے کے سردار تھے. ابھی تک طیار کا لقب تو ان کو بعد میں ملا ہے, یہ ابھی تک جعفر ابن ابی طالب ہیں. بہرطور یہ کہا کہ آج تمہارے آنے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ تمہارے آنے سے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا خیبر کے فتح ہونے سے زیادہ خوشی ہوئی ہے. یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ تمہارے آنے سے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا خیبر کے فتح کرنے سے خوشی ہوئی ہے. خیبر کی فتح کی علی ابن ابی طالب نے, یہ آئے ہیں حضرت جعفر طیار جس پہ خوشی کا اظہار ہے. یہ تو طے ہے کہ رسول انتہائی خوشی کی حالت میں ہیں اور دونوں خبریں خوشی کا ذریعہ ہیں. یہ امتیاز ذرا مشکل ہے کہ اس میں سے کون سی خوشی بڑی ہے کون سی چھوٹی ہے. یہ طے ہو گیا کہ رسول کے زندگی کی بڑی خوشیاں ابو طالب کے گھر سے ہی ملتی ہیں, چاہے علی کے ذریعے ملے چاہے جعفر کے ذریعے سے ملے. بہرطور طول کلام کی شکایت ہو جاتی ہے, اس لیے زیادہ تفصیلات میں نہیں جا سکتا. بس اب جو بات شروع کی ہے اس کو مکمل کر دوں کہ یہ ام حبیبہ زوجہ رسول ہیں.
اب ام حبیبہ ہیں ابو سفیان کی بیٹی، تو لوگوں نے بعد میں معاویہ کو جو ام حبیبہ کا بھائی ہے کہا کہ یہ خال المومنین ہے، چونکہ ام حبیبہ ام المومنین ہے، ماں ہے، تو ماں کا بھائی ماموں ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ مومنین کا ماموں ہے۔ چنانچہ اب تو وہ قبر کا وہ کتبہ ٹوٹ گیا، لیکن ایک زمانے میں کتبہ لگا رہتا تھا، میں نے اس کی تصویر بھی دیکھی ہے اور اس کو دیکھنے والوں کو بھی سے بھی ملا ہوں، جس پہ باقاعدہ اہتمام سے لکھا ہوا تھا کہ خال المومنین حضرت فلاں فلاں فلاں، ان کا نام بھی تھا اور قبائل بھی تھے، تو یہ مومنین کے خالو۔ اور اب بھی ہمارے یہاں پاکستان وغیرہ میں کبھی ہمیں چڑھانے کے لیے یوم منائے جاتے ہیں، تو معاویہ کا یوم منایا جا رہا ہے، تو اس میں خاص طور پر یہی لقب دیا جاتا ہے خال المومنین، مومنین کا ماموں۔ چلیے جناب ہم نے مان لیا، حالانکہ ماموں بنانے سے پہلے بہتر تو یہ تھا کہ رسول اللہ کو باپ بناتے، وہ قرآن نے منع کر دیا، وہ قرآن نے منع کر دیا۔ اچھا، اور اگر ماموں بنایا ہے تو پھر ابو سفیان کو نانا بناؤ، ہندا کو نانی بناؤ، یعنی پھر اور بھی تو رشتے بناؤ نا۔ لیکن یہ کچھ عجیب سا خاندان ہوگا جس میں صرف مادری رشتے ہوں گے، پدری رشتہ کوئی نہیں ہوگا۔ ظاہر رسول سے تو رشتہ ہو نہیں سکتا، تو اب جو ام المومنین ہیں ان سے رشتے بناتے چلے جاؤ۔ اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ام المومنین ام حبیبہ، ان کے بھائی کو تو خال المومنین بنا لیا گیا، لیکن امہات المومنین میں جب یہ سب کی سب جمع ہوئیں جناب خدیجہ کے بعد کی شخصیتیں، تو اس میں مسلمانوں میں ایک بڑے گروہ نے یہ کہا کہ سب سے فضیلت جو تھی وہ حضرت عائشہ کو حاصل تھی، اور یہ بڑی حضور کو بڑی پیاری یعنی ان کی خاتون تھیں۔ تو اب اگر اصولاً ام حبیبہ کا بھائی ماموں ہو سکتا ہے تو اس سے پہلے حضرت عائشہ کا بھائی ماموں ہونا چاہیے۔ محمد ابن ابی بکر حضرت عائشہ کے برادر ہیں، جناب ابو بکر کی صاحبزادی ہیں حضرت عائشہ، حضرت ابو بکر ہی کے صاحبزادے ہیں محمد ابن ابی بکر۔ محمد ابن ابی بکر کو آج تک کسی نے خال المومنین نہیں کہا۔ اگر ماں کے رشتے سے بھائی ماموں ہو جاتا ہے تو جو جس ماں کی فضیلت زیادہ ہے اس کے بھائی کو پہلے ماموں بناؤ۔ لیکن یہ محمد ابن ابی بکر وہ تھے کہ علی ابن ابی طالب نے ان کو پالا تھا، ان کی والدہ اسماء بنت امیس جناب علی علیہ السلام کے گھر میں رہی تھیں، ان کو انہوں نے پالا ہے محمد ابن ابی بکر کو۔ اور محمد ابن ابی بکر وہ شخصیت ہیں کہ مصر میں ان کو معاویہ کی فوجوں نے قتل کیا، ایک خال المومنین کی فوجوں نے دوسرے خال المومنین کو قتل کیا، اور نہ صرف قتل کیا، بڑے ظالمانہ انداز سے آپ کو ایک گدھے کی کھال میں لپیٹ کر نظر آتش کیا گیا تھا۔ اور جناب امیر نے بڑے رنج و الم کا اظہار کیا ہے، ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے محمد ابن ابی بکر کو، یعنی گویا علی ابن ابی طالب نے بتایا کہ دیکھو ہمارے یہاں کسی نسل کی اہمیت نہیں ہے، کون کس کا بیٹا ہے کون کس کا باپ ہے، جس کو دیکھو اس کے ذاتی کردار کے حوالے سے دیکھو۔ تو اب محمد ابن ابی بکر خال المومنین نہ ہو، معاویہ خال المومنین ہو، تو ہم نے تو یہ سمجھا کہ پیمانہ یہ نہیں ہے کہ رسول کی بیوی کا بھائی کون ہے، ام المومنین کا بھائی کون ہے۔ آپ کے نزدیک پیمانہ یہ ہے کہ جو علی کا دوست ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، جو علی کا دشمن ہے وہ ہمارا سارا رشتہ اس سے کے ساتھ ہے۔ تو سامعین گرامی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سے بحث نہیں کہ کوئی فرد صحابہ میں سے ہے، کوئی فرد ازواج میں سے ہے، کوئی فرد رسول کے رشتہ داروں میں ہے۔ ہم ہر ایک کے ذاتی کردار کو دیکھتے ہیں، اور ذاتی کردار کے ساتھ جو سب سے بڑا پیمانہ ہمارے پاس ہے کہ نگاہ رسالت میں اس کا کیا مقام ہے۔ اگر رسول کے لیے وہ محبوب ہے تو ہمارے سر آنکھوں کے اوپر۔ تو بہرطور جب گروہ صحابہ میں کچھ لوگوں نے مخالفت کی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام فروغ علم کے مخالف تھے، صرف ایک چھوٹی سی جماعت تھی کہ جو مخالفت کر رہی تھی۔ اب انہوں نے پہلا کام تو یہ شروع کیا کہ رسول کو اس مقام پہ لے آئیں کہ جہاں رسول کی بشریت کا یقین دلا دیا جائے۔ یہ بشریت کا اتنا ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ چونکہ ہماری طرح کے انسان تھے تو ایک ذہن میں خیال آتا ہے کہ آخر جو لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں
اسلام لے آئے ہیں، حضور کو نبی مان رہے ہیں، وہ اس بات پر اصرار کیوں کر رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے جیسے ہیں؟ دنیا کے تمام مذاہب کا رویہ دیکھیے کہ جس کو انہوں نے اپنا مذہبی رہنما مان لیا، جب تک نہیں مانا جتنے دل چاہے عیب لگاتے رہیں، اس کو جتنا دل چاہے ریجیکٹ کرتے رہیں، اس کے اندر خرابیاں گناتے رہیں، لیکن جب اپنا رہنما مان لیا تو عام طور پر وہ جتنا ہے اس سے بڑھایا جاتا ہے۔ اپنے مذہبی رہنماؤں کو پہلے تو سپر نیچرل پاورز دی جاتی ہیں، وہ یہ بھی کر سکتا تھا، یہ بھی کر سکتا تھا۔ عام پیر ہے جس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، جس نے کچھ وظیفے تعلیم کیے ہیں کہ یہ اوراد یہ وظیفے پڑھا کرو، زیادہ تر وہ ماہانہ یا سالانہ وہ مختلف نذرانے اور نیازیں لینے کا ذریعہ ہے۔ وہ پیر جو ہے وہ مرید کا مال چھیننے میں لگا ہوا ہے، لیکن مرید ہے کہ اس کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اور جب پوچھو کہ کیا بات ہے، تم اس کے اتنے مداح کیوں ہو، اس کے لیے اتنی قربانیاں کیوں دیتے ہو؟ کہا جی بڑا اللہ والا آدمی ہے۔ وہ ہمارے ایک دوسرے مرید نے بتایا کہ وہ ایک دن باتیں مجھ سے کر رہے تھے، اور وہ وہاں سے سینکڑوں میل دور فلاں مرید کے گھر اس کی عیادت کے لیے بھی گئے تھے، یا یہ کہ یہ دریا کے اوپر پیدل چل لیتے ہیں، یا یہ کہ فلاں کی مراد پوری کر دی۔ مطلب یہ کہ جو باتیں سپر نیچرل ہیں وہ منسوب کرتے ہیں اپنے ایک عام پیر کے ساتھ، نہ کہ وہ کہ جس کو نجات دہندہ سمجھا جائے، جو قیامت تک کے لیے رہنمائی کے لیے آیا ہو، جس کو نبی کی حیثیت سے تسلیم کیا ہو۔ تو اس کے لیے تو لوگوں نے، کسی نے نبی کو خدا کہا، کسی نے نبی کو خدا کا بیٹا کہا، اپنے اپنے نبی کو چڑھاتے گئے۔ یہ واحد مسلمان ہیں کہ جو نبی کو اس کے عظمت کے مقام سے نیچے لا کے کہتے ہیں ہم جیسا ہے۔ وہ ہمارے ذاکرین کا ایک طبقہ ہے جو عموماً ترنم سے اپنا کلام سناتے ہیں، آپ لوگ تو شاید مانوس نہ ہو، بہرطور وہ عموماً چٹکلے ہلکی پھلکی باتوں میں بعض اوقات بڑے بڑے مسائل بیان کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صاحب آپ تو توہین صحابہ کر رہے ہیں۔ کیوں توہین صحابہ کر رہے ہیں؟ کہا یہی تو کہہ رہے ہیں نا رسول ہم جیسا۔ رسول صحابہ سے افضل ہے یا صحابہ اور رسول برابر ہیں؟ ان کا نعوذ باللہ، کہاں صحابہ کہاں رسول پاک کی ذات گرامی، وہ تو بہت افضل ہیں۔ تو اچھا جو بہت افضل ہے وہ تو ہم جیسا ہے، تو پھر صحابہ تو ہم سے بھی گئے گزرے ہوئے نا۔ لاجیکل آرگومنٹ تو یہی بنتا ہے۔ بہرطور یہ گروہ آخر کیسا ہے، کیوں یہ گروہ پیدا ہوا؟ تو اب اس کی جہاں تک میں سمجھتا ہوں ایک وجہ تو اس وقت کی نفسیات کو، خاص طور پر مکے والوں کی نفسیات کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ قریش مکہ جو مختلف قبائل آباد ہیں، ان کو اپنے اپنی برتری پر اتنا زوم ہے کہ وہ کسی دوسرے فرد کی برتری کو ماننے کو تیار نہیں، نہ کہ وہ کسی دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتا ہو۔ اب قریش میں مختلف قبائل موجود ہیں، بنی ہاشم کو بہت سی عزتیں پہلے ایسی حاصل ہیں کہ وہ ان کے لیے وہی دل جلانے کے لیے بہت ہیں، اوپر سے اب نبوت بھی آ گئی۔ اس نبوت کو قبول کرتے ہوئے اگر کوئی نظریاتی وجہ سے قبول کیا ہوتا، ہم قبولیتوں کی داستانوں میں واقعات سنتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اسلام اس طرح سے قبول کیا کہ گھر سے نکلے تھے رسول کو قتل کرنے، راستے میں کسی نے کہہ دیا کہ اپنے بہنوئی کی فکر کرو، وہاں چلے گئے، وہاں جا کے پہلے تو بہن اور بہنوئی دونوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا، ان کو خوب مارا پیٹا۔ اس کے بعد پھر جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو پھر کہا کہ اچھا کیا پڑھ رہی تھی ذرا مجھے بھی دکھاؤ۔ اور اب جب وہ وہی چیز جو رسول اس سے پہلے خانہ کعبہ میں بھی سنا رہے تھے، مکے کی سڑکوں پہ بھی سنا رہے تھے، گھر میں بھی جا کے سنا رہے تھے، اس کو سننے پر اسلام نہیں قبول کیا، بہن کی زبان سے سنا تو قبول کر لیا۔
یوں کہوں کہ نبی کی زبان سے قرآن سن کر ایمان نہیں لائے، ایک خاتون کی زبان سے سن کر ایمان لے آئے۔ اب یا تو مزاج ہی ایسا تھا، دیکھیں ایک اصول کی بات ہے کہ اگر کلام الہی سن کر کسی نے اسلام قبول کیا ہے تو یہ کلام الہی تو بہت مؤثر انداز میں ہے، نبی سے زیادہ صاحب اثر اور کون ہو سکتا ہے، اس وقت قبول نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قبولیت اسلام کا سبب اسلام کی صداقت نہیں ہے۔ اگر یہ واقعہ درست ہے تب اسلام کی صداقت سبب نہیں ہے قبولیت کا، بلکہ وہ جذباتی لمحہ ہے کہ ابھی ایک زیادتی کر چکے ہیں، اپنی بہن کو مار چکے ہیں، فزیکل بیٹنگ ہو چکی ہے، اب اس کے بعد ایک مرتبہ دل نے ملامت کی، ضمیر نے ملامت کی، یہ تم نے کیا کر دیا۔ اس وقت بہن کی دلجوئی کے لیے، بہن کی خوشنودی کے لیے اسلام قبول کیا جا رہا ہے، ابھی اسلام کے اصولوں سے واقف نہیں۔ ایک آیت پڑھ کر سورہ مریم کی آیتیں بتائی جاتی ہیں کہ پڑھی گئیں، تو سورہ مریم کی ان آیتوں کے اندر کون سی ایسی بات تھی کہ جو اسلام کے سارے مسئلوں کو سمجھا دے، اس کے ساری تعلیمات کو واضح کر دے؟ نہیں، یہ محض ایک جذباتی لمحہ تھا جس میں اسلام قبول کیا گیا۔ اب اگر اسلام قبول کر لیا گیا ہے تو اسلام سے وہ وابستگی نہیں ہو سکتی جس نے اسلام کو سمجھ کر، جان کر، اس کے نظریے کو اچھی طرح سے سمجھ کر، اس کے بتائے ہوئے تعلیمات کو اپنے لیے ذریعہ نجات جانتے ہوئے اس کو قبول کیا ہے۔ اس کا ایمان اور ہوگا، اس جذباتی لمحے کے اسلام قبول کرنے والے کا ایمان اور ہوگا۔ اس کی اسلام سے وابستگی اتنی مخلصانہ نہیں ہو سکتی، اس کے سامنے بعد میں اور کنسیڈریشن آئیں گی، جس میں سے ایک بڑی بات یہ ہوگی کہ ہم نے تو اس خاندان کی عظمت کو مان لیا، ان کو نبی مان لیا تو اس خاندان کی عظمت کو مان لیا، بات پھیل جائے گی۔ طبقات ابن سعد اور اس آیت کی کتابوں میں الفاروق مولانا شبلی نعمانی کی، ان دونوں میں طبقات ابن سعد اوریجنل بکس میں سے ہے جہاں سے یہ واقعہ نقل کیا گیا، اور انہوں نے اس واقعے کو یہاں نقل کیا اپنے الفاروق میں کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس، ابھی نوجوانی کا زمانہ ہے، حضرت عمر کا دور حکومت ہے، وہ گزر رہے تھے تو حضرت عمر نے آواز دی کہ ادھر آؤ۔ اب یہ نوجوان ہیں، جا کے کھڑے ہو گئے، کیا بات ہے؟ وقت کا شہنشاہ، بادشاہ، خلیفہ آواز دے رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہا یہ تم بنی ہاشم، تم لوگ مجھ سے کھچے کھچے رہتے ہو، ہم سے کچھ فاصلے پہ رہتے ہو، ہم سے تعلق نہیں رکھتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ حسد کیا گیا اور حکومت تمہیں ملنی چاہیے تھی، تم سے چھین لی گئی، خلافت تمہیں ملنی چاہیے تھی، تم سے چھین لی گئی۔ تو یہ بہت مولا علی کے شاگردوں میں سے ہیں عبداللہ ابن عباس، انہوں نے اس کا جواب بہت ہی یوں کہوں گا کہ بڑے ڈپلومیٹک زبان میں جواب دیا۔ انہوں نے کہا جناب جہاں تک حسد کا تعلق ہے تو یہ تو جہاں تک خلافت چھینے جانے کا تعلق ہے یہ تو دنیا والے بہتر جانتے ہیں کہ کس کا حق تھا اور کس نے چھین لیا، اس سلسلے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ رہ گیا حسد، تو حسد میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ اولاد آدم، ہم سب اولاد آدم ہے نا۔ جب پہلا حسد شیطان نے کیا تھا حضرت آدم کے ساتھ، تو وہ حسد اگر آج اولاد آدم کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو کون سی حیرت کی بات ہے؟ اب اگر اس جملوں کا تجزیہ کرتے جائیے تو بہت سے مسئلے انہوں نے اس جملے کے اندر حل کر دیے۔ اس پہ جناب حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو بھائی، تم لوگ یہ جو ہاشمی لوگ ہو نا، تم لوگ کسی صورت سے بات کو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، تم اسی طرح سے اپنی بات پڑھے رہتے ہو۔ تو ان کا دیکھیے جی، ہاشمیوں کی بات نہ کیجئے گا، اس لیے کہ ہاشمیوں میں رسول خدا خود بھی شامل ہیں۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جناب در حقیقت تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ قریش، مکے کے رہنے والے، قریش کون ہے؟ مکے کے رہنے والے، قریش اس بات پر کبھی متفق نہیں ہو سکتے تھے کہ حکومت اور نبوت دونوں بنی ہاشم کے گھرانے میں جمع ہو جائے، اس لیے تم نے نبوت لے لی تو اب حکومت باقی قریشیوں کا حق ہے۔ یعنی گویا یہ فکر کی بنیاد ہے۔ دیکھیے اگر یہاں کہتے کہ خدا کو یہ منظور نہیں تھا کہ وہ دونوں کو ایک جگہ جمع کر دے تب بھی کوئی بات سمجھ میں آتی تھی۔ جب قریش کو معیار بنایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آج بھی کچھ لوگ
اس قریشی عصبیت سے دوچار ہیں کہ وہ اپنے علاوہ دوسرے کسی خاندان کی برتری کو ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ وجہ ہے جہاں اصرار ہو رہا ہے کہ رسول تو ہم جیسا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کافر بھی یہ اعتراض کرتے رہے ہیں، اور قرآن مجید نے کئی جگہ اس کے حوالے دیے ہیں کہ کفار یہ کہتے تھے یہ ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، یہ ہماری طرح بازاروں میں جا کے سودا خریدتا ہے، یعنی عام انسان جیسا ہے، اس کو نبی بنا کے کیسے اللہ نے بھیج دیا؟ نبی بناتا تو ہم میں سے کسی قبیلے کے سردار کو بناتا، کسی دولت مند کو بناتا، سرمایہ دار کو بناتا. قرآن مجید نے جگہ جگہ ان اعتراضات کا جواب دیا ہے کہ تم یہ اعتراض کرتے ہو، اس کا ہی جواب ہے. یعنی قریشیوں کے ذہن میں اعلان رسالت کے مرحلے سے لے کر جب تک حالت کفر میں تھے یہ احساس موجود تھا کہ یہ رسول ہم جیسا ہے. اب کچھ لوگوں نے اس میں سے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ رسول ہم جیسا نہیں ہے. ارے جس وقت اسلام نہیں قبول کیا تھا اس وقت تک بھی، جب تک رسول نے دعوی نبوت نہیں کیا تھا اس وقت تک تم اس کو جب دیکھتے تھے تو کوئی صادق کہہ کے بلاتا تھا، کوئی امین کہہ کے بلاتا تھا. اب صادق و امین کہنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ ہم سب اور ہیں اور یہ اور ہے. لیکن جیسے ہی نبوت بیچ میں آئی تو اب وہ صداقت بھی فراموش ہو گئی، ان کی امانت داری بھی فراموش ہو گئی. اب کہہ رہے ہیں ہم جیسا ہے. یہ ہم جیسا کہنے کا اصرار باقاعدہ پھر بعد میں ایک مسلک بن گیا، اور مسلسل یہ کوشش ہے کہ رسول کو ہم جیسا بنایا جائے. کیسے بنایا جائے؟ وہ تو بشر ہیں، وہ تو انسان ہیں، اور اب جب بشر ہیں اور انسان ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی بھی کرتے ہیں، کوتاہی بھی کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا غلطی انسان کی کوئی ایسی کریکٹرسٹک ہے جو اس کے وجود کا لازمی حصہ ہے؟ ذرا عام زندگی کے اندر آپ دیکھیے کہ خدا نہ کرے کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اب طے یہ ہوا ہے کہ یہ اسٹنٹ وغیرہ سے گزارا نہیں ہوگا، اب بائی پاس کرانا پڑے گا. اب بائی پاس کرانے کے لیے کوئی ڈاکٹر کا فیصلہ کرنا ہے. معلوم ہے بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، بہت عمدہ آپریشن کر لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ بہک جاتا ہے، وہ بجائے بائیں طرف کے سینے کو کھولنے کے دائیں طرف کا سینہ کھول دیتے ہیں، یا بجائے دل کے پھیپھڑے کا آپریشن کر دیتے ہیں. اگر ایسی ایک دو غلطی کی بھی اطلاع مل گئی تو چاہے کتنا ہی شہرت رکھتا ہو، ہر مریض کہے گا جناب ان سے تو اللہ بچائے. ایسا ڈاکٹر چاہیے جو ایسی غلطی نہ کرتا ہو. ارے بھائی انسان ہے، غلطی کر سکتا ہے، انسان ہے غلطی کر سکتا ہے. نہیں جناب، اگر غلطی کر سکتا تو میں اس سے علاج نہیں کراؤں گا. مقدمہ ہے، عدالت میں لے کے جانا ہے، کوئی اٹارنی چاہیے، کوئی وکیل چاہیے. تو صاحب یہ ہیں تو بڑے اچھے وکیل، بہت محنت سے تیار کرتے ہیں کیس، لیکن اب چونکہ بہت زیادہ کام رہتا ہے اس لیے کبھی کبھی بہک جاتے ہیں، اور بجائے آپ کے حق میں آرگومنٹ دینے کے آپ کے اپوننٹ کے حق میں آرگومنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اب کون اس کو مقدمہ دے گا کہ یہ مقدمہ ان کو دیا جائے اور ساتھ مسلح بچھا کے بیٹھ جائیں پروردگار یہ بہکنے نہ پائے. جی جہاں غلطی کا امکان آیا وہاں ہم دستبردار ہو گئے کہ اس سے ہم کام نہیں لے سکتے. آپ اپنی روزمرہ کے زندگی کے مسئلے کے لیے فالی لیس انسان ڈھونڈ رہے ہیں، غلطی سے پاک انسان ڈھونڈ رہے ہیں، اور اللہ ہدایت کے لیے جس کو بھیج رہا ہے وہ غلطی کرتا رہے گا. اور لاجیکلی دیکھیے، اگر یہ کسی کی یعنی انسان کی بنیادی خصوصیت ہے، کریکٹرسٹک ہے کہ انسان ضرور غلطی کرے گا، تو کسی شے کا کمال اس کی بنیادی خصوصیت کے کمال میں ہوتا ہے. سورج روشنی دیتا ہے نا، تو جس وقت وہ عین سر پہ آ جاتا ہے، نصف النہار پہ، یعنی آدھا مغرب کی طرف اور آدھا مشرق کی طرف جب بالکل سر پہ آ جاتا ہے تو اس وقت اس کی بھرپور شعائیں پڑ رہی ہوتی ہیں. یہ سورج کا وقت کمال ہے. اور جس وقت سورج مغرب میں جا رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ زوال ہے. جیسے ہی سورج مغرب کی طرف جھکا
چونکہ اس کے نور کی فراہمی میں کمی آ گئی تو اس کمی سے وہ زوال شروع ہو گیا. جی کمال اس وقت ہے جب اس کی صفت جو اس کی بنیادی، اس کا کام تھا نا بنیادی کام روشنی دینا، تو جب وہ میکسیمم روشنی دے رہا ہے اس وقت وہ کامل ہے. چاند اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ ہمارے مشاہدے کی بات ہے کہ ہم اس کو کبھی پتلا دیکھتے ہیں، کبھی اور بڑا کبھی اور بڑا، لیکن بدر کامل ہلال جو ہے پہلے دن کا چاند، وہ بدر کامل کب بنتا ہے؟ جب پورے چاند کی روشنی اس زمین کو فیضیاب کر رہی ہے. یعنی جس کی جو صفت ہے جب وہ صفت اپنے کمال پہ پہنچتی ہے تو ہم اس کو نقطہ کمال کہتے ہیں. اگر انسان کی بنیادی خصوصیت ہے غلطی کرنا تو بہترین انسان وہ ہوگا جو کبھی کوئی صحیح کام نہ کرے. پھر غلطیوں میں ارتقا ہونا جو اس کی بنیادی صفت ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہماری تلاش زندگی کے ہر شعبے میں اس کی ہے جو غلطی نہ کر سکے. تو پھر دنیا ہدایت میں ہم کیسے اس کو قبول کر سکتے ہیں جو غلطی کر سکتا ہو؟ رسول بشر بھی تھا، انسان بھی تھا، لیکن کیسا بشر اور کیسا انسان؟ پہلا خطاب کر رہا ہے، پہلی مرتبہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اسلام کی طرف. تو پہلا سوال کیا کیا؟ مخاطب ہوئے کہ میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمن تم پہ حملہ کرنے والا ہے، میری اس بات پہ یقین کرو گے؟ اس بات کو مان لو گے؟ ان کا جی کیوں نہیں مانیں گے. کیوں مانو گے؟ اس لیے کہ ہم نے آج تک آپ کی زبان سے کوئی غلط لفظ نہیں سنا. اچھا تو پھر میں اللہ کی طرف سے نبی بن کے آیا ہوں، تمہارے لیے پیغام لے کے آیا ہوں. یہ اب اس کے بعد بات کر رہے ہیں. پیغام لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ تم نے کبھی مجھ سے ماضی میں جھوٹ نہیں سنا. رسول بعد اعلان نبوت بقول آپ کے کبھی رسول ہوتا ہے کبھی بشر ہوتا ہے، لیکن یہ تو اعلان نبوت کے بعد ہوگا نا کہ کبھی رسول ہوتا ہے کبھی بشر ہوتا ہے. اعلان نبوت سے پہلے پہلے تو بشر ہی بشر ہے نا، اس سے پہلے بشری بشر ہے. بشریت ہے لیکن بشریت ایسی بشریت ہے کہ دنیا کی آخری نبوت کی ثبوت بن جائے. ارے بھائی دلیل میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی بشریت پیش کر رہے ہیں نا کہ تم نے اب تک مجھے دیکھا ہے، بتاؤ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میری بات پہ ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں ایمان لائیں گے، اس لیے کہ ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا. کب نہیں سنا؟ جب ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، جب آپ کے کہنے کے مطابق بشر ہی بشر تھے. تو جب بشری بشر تھے تو ایسی بشریت تھی کہ وہ دلیل نبوت بن جائے، جس کی بنیاد پر نبوت کی عمارت کھڑی ہو رہی ہو، وہ بشریت. تو سامعین گرامی، یہ ذات بلا شک و شبہ مرکز علوم بھی ہے، اور اس سے ہمیں علوم منتقل اسی سے ہو سکتے ہیں، کسی اور ذریعہ سے علم نہیں مل سکتا. اور یہ تمام گمان، یہ تمام شبہات کہ یہ ایک بشر ہے اور اس اعتبار سے ہماری ہدایت نہیں کر سکتا، یہ سارے گمان، اب گفتگو آگے بڑھے گی انشاءاللہ. جو کچھ بھی ہو سکا کوشش کروں گا کہ پوری طرح تصویر واضح ہو جائے اور یہ بات سامنے آ جائے کہ کون کون تھا جو اس علم کو پہنچانے میں رکاوٹ تھا اور کس کس طریقے سے رکاوٹ کی گئی، تاکہ سمجھ میں آ سکے کہ ہم تک علم پہنچانے والوں نے کتنی زحمتوں سے علم پہنچایا ہے. یہ علم ہم تک جنہوں نے پہنچایا ہے انہوں نے کتنی زحمتوں سے پہنچایا ہے. بس یوں سمجھ لیجئے کہ جو رسول کے کمال کے قائل نہ ہوں، اب ان سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ جو کچھ کربلا میں ہوا یہ اس فکر کا نتیجہ تھا کہ رسول کو پہلے تو اپنے جیسا بشر کہا، لیکن جب رسول کو اپنے جیسا بشر کہا تو خود اب انسان بھی نہ رہے، حیوان ہو گئے. جس ذات کی بنیاد پر انسانیت کو اپنے کردار کی تعمیر کرنی تھی، اگر اس کو گنہگار اور خطاکار سمجھنے لگے تو ایسا سمجھنے والا خود کس مقام پہ ہوگا؟ وہ حیوانیت کی پسترین منزل پہ ہوگا. اور یہ حیوانیت اگر دیکھنی ہے تو کربلا میں آ کے دیکھ لیجئے. بس کربلا کے ذکر میں ہم عام طور پہ واقعات کربلا کو شروع کرتے ہیں، امام کے کربلا پہنچنے سے لے کے
اور اہل حرم کے واپس مدینے پہنچنے تک. لیکن کربلا کا ایک بڑا اہم جز ہے جو ان تاریخوں سے پہلے شروع ہوا، ان تاریخوں کے بعد اختتام ہوا. آغاز بھی کربلا میں نہیں تھا، انجام بھی کربلا میں نہیں تھا. ذہن متوجہ نہیں ہوئے؟ سرزمین کوفہ میں 8 ذی الحجہ کو ایک نمائندہ حسین شہید کیا گیا تھا. 8 یا 9 ذی الحجہ. نام تھا مسلم ابن عقیل. کربلا کی کہانی شروع نہ ہوتی اگر مسلم کی شہادت نہ ہوتی. یہ پہلا فرد ہے. اور کربلا ختم بھی نہیں ہوئی، ختم بھی نہیں ہوئی جب تک اس انسان دشمن رویے کا نشانہ مسلم کے 2 معصوم بچے نہیں بن گئے. سال بھر بعد کی بات ہے یہ دوسرا واقعہ. کربلا اس کے درمیان ہے. لیکن اللہ رے مسلم، ابتدا بھی کربلا کی مسلم، اختتام بھی مسلم. اور قیامت کے دن جب میدان حشر میں انسانیت جمع ہوگی نا، تو سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑا فخر کسی کے لیے یہ ہوگا کہ کربلا میں میرا کنٹریبیوشن یہ تھا. جو کربلا میں کچھ نظر کر سکا ہے نا، اس کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہوگا. بہت سی مائیں ہوں گی کہیں گی پروردگارا ہم نے تیرے دین کی خاطر اپنی 1 اولاد کربلا میں قربان کی. کوئی ماں کہے گی میں نے اپنی 2 اولاد قربان کی. عباس کی ماں کہے گی میرے 4 بیٹے قربان ہوئے. اس مرحلے پر ایک جوڑا آگے بڑھے گا میاں بیوی کا. شوہر کا نام مسلم ابن عقیل، بیوی کا نام رقیہ بنت علی. اور یہ کہیں گے پروردگارا ان میں سے کسی نے 1 بیٹا دیا، کسی نے 2 دیے، کسی نے 4 دیے. ہم میاں بیوی وہ ہیں جس نے اپنی پوری نسل کربلا میں قربان کر دی. 4 اولادیں، 4 بیٹے ملے تھے، 1 بیٹی. 4 بیٹے، 2 کربلا میں شہید ہوئے، 2 کوفے میں واقع کربلا کے سال بھر بعد شہید کیے گئے. ایک بیٹی تھی. اللہ رے مسلم تیری قربانیاں. بیٹی تھی سکینہ کی ہمسن. بس 2 جملے عرض کر دوں. جس وقت لشکر اعداء خیموں میں داخل ہوا ہے نا لوٹ مار کے لیے، تو یہ نہیں کہ دوڑتے ہوئے فوجی آئے ہوں داخل ہوئے ہوں، دوڑاتے ہوئے گھوڑے لے کے خیمے میں داخل ہوئے تھے. بیبیاں ادھر ادھر چھپتی جا رہی تھی. عام روایت ہے چادر سروں سے اتاری گئی تو خیال ہوتا ہے کہ چادر کی طرف ہاتھ بڑھائے ہوں گے، چادر گھسیٹ لی گئی ہوگی. لیکن فاطمہ بنت حسین، امام حسین اسلام کی صاحبزادی فاطمہ، ان کو فاطمہ کبریٰ کے نام سے آپ جانتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے سروں سے چادریں کیسے اتاری گئی؟ ہاتھوں سے نہیں اتاری گئی، نیزوں سے ہمارے سر کی طرف نیزے بڑھائے جاتے تھے. کسی بیوی کا ہاتھ زخمی ہوتا تھا، کسی کا سر زخمی ہوتا تھا. نیزے کی انی سے تلوار اتار لی جاتی تھی، چادر اتار لی جاتی تھی. اس طرح چادریں اتنی ہیں. خود جناب فاطمہ کہتی ہیں کہ میرے سر کی طرف نیزہ بڑھا، سر پہ زور سے ضربت لگی، میں غش کھا کے گر پڑی. تھوڑی دیر کے بعد پھوپھی زینب بازو ہلا رہی تھی، فاطمہ اٹھو، خیمے میں آگ لگ رہی ہے، باہر نکلو. اس پہ کہتی ہیں کہ میں نے گھبرا کے میرا ہاتھ سر کی طرف گیا. میں نے کہا بھوپھی اماں سر پہ چادر نہیں ہے. کہا بیٹی سر تو میرا بھی بدلا. بس سامعین محترم، جو ذکر شروع کیا ہے 2 جملوں میں مکمل کر دوں. یہ عاتقہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے ہوئے خیمے میں کھڑی ہوئی ہے. اتنے میں ایک گھڑسوار گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، ماں کے ہاتھ سے بچی کا ہاتھ چھوٹ گیا.
بچی کا ہاتھ چھوٹ گیا، بس ایک ہلکی سی چیخ کی آواز آئی، گھڑ سوار آیا تھا لوٹ مار کے چلا گیا۔ اب ماں نے دیکھا تو بچی پر شقاق پہ لیٹی ہوئی، آتکا بیٹی اٹھو، دیکھا معلوم ہوا آتکا اب دنیا میں موجود نہیں ہے، روح پرواز کر چکی ہے۔ اب ماں بچی کے جسم کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھتی رہی، کوئی نیزے کا زخم نہیں ہے، کوئی تلوار کا زخم نہیں ہے، گھوڑے کی ٹاپوں کے نشان۔ مال مجلس حاصل ہو گیا، لیکن جو اصل تذکرہ تھا اس کے سلسلے میں اتنا عرض کر دوں کہ 2 بچے مسلم کے، چھوٹے بچے، یہ کسی طریقے سے ماں سے بچھڑ گئے تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت مسلم اپنے ساتھ لے کے گئے تھے، بڑے پیارے بچے تھے، تو باپ کے ساتھ گئے تھے جب امام حسین اسلام نے ان کو کوفے بھیجا تھا، اور بابا کے شہادت کے بعد یہ بچے بے سہارا ہو گئے تھے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ماں کے ساتھ کربلا آئے تھے، اور جب شام غریبہ میں یہ کیفیت ہوئی کہ بچے ادھر ادھر بکھر گئے صحرا میں، تو ان دونوں بچوں کو جنگل میں کسی نے پکڑ لیا، اور وہ اپنے طور پر لے کے کوفے گیا تھا کہ اس سے میں اس کو دکھا کے ابن زیاد سے انعام لوں گا۔ ابن زیاد تک یہ بچے پہنچے تو اس نے حکم دیا کہ فی الحال تو ان کو قید کر دو، ان کا معاملہ بعد میں دیکھوں گا، پہلے مجھے کربلا کے دوسرے معاملات سے عہدہ برا ہو لینے دو۔ وہ مصروف ہو گیا، یہ بچے قید خانے میں پڑے رہے، سال بھر گزر گیا۔ اب وہ تفصیلات نہیں بیان کر سکتا، بس 2 جملے کہہ کے بات ختم کروں کہ اب یہاں پر ایک ایسی روایت کہ جو کسی کتاب میں درج نہیں ہے، یہ محض تصور ہے میرا، انسانی فطرت کو سامنے رکھ کر، اور آپ تائید کریں گے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، کسی کی اولاد نگاہوں کے سامنے ماری جائے، جوان ہو، بڑی عزیز ہو، بڑی پیاری ہو، صبر آ جاتا ہے، خود نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب تو یہ پلٹ کے نہیں آئے گا، دل کو سکون آ جاتا ہے، دیر سے آئے لیکن کچھ نہ کچھ صبر ہو جاتا ہے، یہ توقع نہیں رہتی کہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ لیکن اگر کسی کا عزیز گم ہو جائے، بچھڑ جائے، تو پوری عمر گزر جاتی ہے، لیکن انتظار رہتا ہے شاید بچھڑے ہوئے مل جائے۔ بس میرا تصور کہتا ہے کہ جب شہر کوفہ میں یہ قافلہ داخل ہوا ہوگا، حضرت مسلم کی لاش لٹکتی ہوئی نظر آئی ہوگی، تو اوروں نے کیا کیا کہا ہوگا؟ رقیہ نے کہا ہوگا میرے 2 لال تھے آپ کے ساتھ، کچھ پتا ہے ان بچوں کا؟ کوفے کے بازاروں سے گزرتی ہوئی رقیہ ایک ایک طرف دیکھ رہی ہوگی، میرے محمد و ابراہیم کہیں کھڑے ہوں گے، قید خانے میں گئی ہوگی، ایک ایک کونے میں دیکھا ہوگا میرے محمد و ابراہیم کہیں قید میں تو نہیں ہے۔ کوفے آ کے دمشق پہنچی، امید نے دمشق کے بازاروں میں بھی تلاش کیا، دمشق کے دربار میں بھی دیکھا، کہیں بچے نہ ملے، آخر رقیہ مدینے پہنچ گئی۔ لیکن کیا کیفیت ہے، گلی میں اگر بچوں کی آواز آتی ہے تو چونک کے کھڑی ہو جاتی ہے، دیکھو ذرا میرے محمد و ابراہیم تو نہیں آئے۔ کبھی دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو فوراً کہتی میرے بچے آ گئے۔ ایک دن پتہ نہیں کیا ہوا، بیٹھے بیٹھے اٹھی، سید سجاد کے پاس آئی، سارا جسم کانپ رہا تھا، بیٹا سید سجاد مجھے ایسا لگتا ہے میرے بچے مجھے سلام کر رہے ہیں۔ سید سجاد کھڑے ہو گئے، خوبی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، آپ کے دونوں بچے فرات کے کنارے ذبح کر دیے گئے۔
حسین 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 یا 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 گونج رہی ہے یہ یا حسین یا حسین گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین تجھ کو لعینوں نے ستایا حسین یا حسین تین شب و روز کا پیاسا حسین دشت بلا میں تجھے مارا حسین یا حسین گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین تجھ کو لعینوں نے ستایا حسین یا بھیج کے خط تجھ کو بلایا گیا بھیج کے خط تجھ کو بلایا گیا ارے تیرا وطن تجھ سے چھڑایا گیا قبر سے نانا کی ہٹایا گیا پے کر تسلیم و رضا یا حسین یا حسین گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین تجھ کو لعینوں نے ستایا حسین دشت میں تھوڑی سی جگہ مل گئی ارے آمد آدھا سے زمین ہل گئی اور نظر جب سوئے ساحل گئی اس پہ بھی للیوں کا تھا پہرا حسین گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین تجھ کو لعینوں نے ستایا حسین کرب و بلا گھیر کے لائے تجھے ارے تیرے عزیز و رفقا ساتھ تھے نہر سے خیمے بھی ہٹائے گئے عذر ذرا بھی نہ کیا یا حسین یا حسین یا حسین
گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین، تجھ کو لعینوں نے ستایا حسین، کیا شب عاشور کا ہنگام تھا، ارے سارا جہاں لرزہ بر اندام تھا، تجھ کو عبادت سے فقط کام تھا، کرتا رہا ذکر خدا یا حسین یا حسین یا حسین، گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین، تجھ کو لعینوں نے ستایا حسین، صبح دہم کا ہو بھلا کیا بیان، ارے دینے لگا جب تیرا اکبر اذان، جیسے ہو آواز نبی پہ گمان، کرب و بلا پھر کے مدینہ حسین یا حسین یا حسین، گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین، تجھ کو لعینوں نے ستایا حسین، کسے ناصر ملے ایسے، شہ دلگیر سے پہلے 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 وفا مر گئے شبیر سے پہلے، سے ناصر ملے ایسے، شہ دلگیر سے پہلے، بڑی شرمندگی ان کو ہوئی میدان خیبر میں، شرمندگی ان کو ہوئی میدان خیبر میں، بڑی شرمندگی ان کو
قرآن کی اہل بیت کے حق میں بتاتی ہے سند قرآن کی اہل بیت کے حق میں بتاتی ہے یہ تارے تھے نزول آیا تطہیر سے پہلے کسے ناصر ملے ایسے شہ دلگیر سے پہلے پتہ چلتا ہے یہ انجام حور سے دیکھ لے دنیا چلتا ہے یہ انجام حور سے دیکھ لے دنیا درے جنت نہیں ملتا درے شبیر سے پہلے کسے ناصر ملے ایسے شہ دلگیر سے پہلے شہید راہ حق اکبر ہوئے بے شیر سے پہلے حق اکبر ہوئے شیر سے پہلے شہید راہ حق اکبر ہوئے بے شیر سے پہلے حق اکبر ہوئے شیر سے پہلے کالے جا سے کتانوں کے سنا پر تیر سے پہلے ناصر میں ایسے دلگیر سے پہلے کسے ناصر میں ایسے دلگیر سے پہلے اور رجز پڑھ کر علی اکبر نے لشکر پر کیا حملہ پڑھ کر علی اکبر نے لشکر پر کیا حملہ رجز پڑھ کر علی اکبر نے لشکر پر کیا حملہ پڑھ کر علی اکبر نے لشکر پر کیا حملہ کھلے جوہر زباں کے جوہر شمشیر سے پہلے ناصر ملے ایسے دلگیر سے پہلے کسے ناصر ملے ایسے دلگیر سے پہلے اور کہا اکبر سے شہ نے مجھ کو کیوں مجبور کرتے ہو اکبر سے شہ نے مجھ کو کیوں مجبور کرتے ہو کہا اکبر سے شہ نے مجھ کو کیوں مجبور کرتے ہو اکبر سے شہ نے مجھ کو کیوں مجبور کرتے ہو رضا میں نے کی مانگو زینب دلگیر سے پہلے ناصر ملے ایسے شہ دلگیر سے پہلے کسے ناصر ملے ایسے شہ دلگیر سے پہلے حسین
ہاتھوں کے قربان یہ ماتم کے لیے ہے، ان ہاتھوں کے قربان یہ ماتم کے لیے ہے، ان ہاتھوں کے قربان یہ ماتم کے لیے ہے، ان ہاتھوں کے قربان یہ ماتم کے لیے ہے، ان ہاتھوں کے قربان یہ ماتم کے لیے ہے، ان ہاتھوں کے قربان یہ ماتم کے لیے ہے، اٹھتے ہیں پائے نصرت مظلوم جہاں میں، 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 ماتم کی اذان دیتے ہیں یہ کعبہ جامع، ماتم کی اذان دیتے ہیں یہ کعبہ جامع، ان جیسے کوئی ہاتھ نہیں کون مقام میں، ان ہاتھوں کے قربان یہ ماتم کے لیے، ان ہاتھوں کے قربان یہ ماتم کے لیے، ان ہاتھوں سے ٹکراتے ہو نادان کی حد ہے، ان ہاتھوں سے ٹکراتے ہو نادان کی حد ہے، ان ہاتھوں سے ٹکراتے ہو نادان کی حد ہے، ان ہاتھوں سے ٹکراتے ہو نادان کی حد ہے، بد عقل ہیں وہ لوگ جنہیں ان سے حسد ہے، بد عقل ہیں وہ لوگ جنہیں ان سے حسد ہے، ان ہاتھوں کا ہر نقش شفاعت کی سند ہے، ان ہاتھوں کے قربان یہ ماتم کے لیے ہے، ان ہاتھوں کے قربان یہ ماتم کے لیے ہے، ظالم کو کوئی چال بھی چلنے نہیں دیتے، ظالم کو کوئی چال بھی چلنے نہیں دیتے، ظالم کو کوئی حال بھی چلنے نہیں دیتے، ظالم کو کوئی چال بھی چلنے نہیں دیتے، وہ ضرب لگاتے ہیں سنبھلنے نہیں دیتے، وہ ضرب لگاتے ہیں سنبھلنے نہیں دیتے، یہ غم کی روایات بدلنے نہیں دیتے، ان ہاتھوں کے قربان ماتم کے لیے ہیں، ان ہاتھوں کے قربان ماتم کے لیے ہیں، اور رہتا ہے انہی ہاتھوں میں عباس کا پرچام، رہتا ہے انہی ہاتھوں میں عباس کا پرچام، رہتا ہے انہی ہاتھوں میں عباس کا پرچام، رہتا ہے انہی ہاتھوں میں
पे जगाते हैं यही जज्बा मातम, सीने पे जगाते हैं यही जज्बा मातम। रोके कोई इन हाथों को किसने है भला दाम, इन हाथों के कुर्बान ये मातम इसलिए है, इन हाथों के कुर्बान ये मातम के लिए है। हुसैन 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 Ya